پہلے براہ راست شاعر تھے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں، ان کی نام پر رہتے ہیں، ان کا کہاں مانتے ہو، ان کو معیار مانتے ہو۔ جو بھی دین کا دشمن ہوتا ہے اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کوئی بھی آدمی دین کی مخالفت براہ راست اللہ کی مخالفت کرنے نہیں کرتا، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کوئی بھی جرأت نہیں کرتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ بگڑ جاتے ہیں، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جب تک تھانہ انعام ہوگا، جب تک کورٹ انعام ہوگی، تب تک ان لوگوں نے معاملات خراب کر دیے ہوں گے، معاملہ بگڑ گیا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو براہ راست تو نہیں ٹچ کرو، لیکن دین کے آنے کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں نماز پڑھنے والوں میں بھی ایسی باتیں کرنے والے آپ کو مل جاتے ہیں۔ کبھی وہ گاڑی کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں، کبھی وہ پگڑی کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں، کبھی ٹوپی کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں، کبھی پائجاما اپنے سے اوپر کرنا ہے ایسے مخالفت میں لگ جاتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ یہ سب ہمارے ذہن میں کاغذ تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بات ہے، مسلمان کی بات ہے۔ اس لیے دین کے آنے کے ذرائع میں سے قرآن کریم ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ الحمد للہ کی قرآن سچا نہیں ہے، قرآن ٹھیک نہیں ہے، تو آئے گا نہیں۔ تو پھر یہ کہتی کوئی ضروری تو نہیں ہے آپ کو قرآن ہونا، حالانکہ میں ضروری تو نہیں ہے۔ دینی بات کریں، اگلے کے دماغ میں زہر ڈال دیتے ہیں، اگلے کا دماغ کچا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ دیر میں دو بڑے بات کر رہے، چھوٹوں نے سن لی تو چھوٹے میں بات نہیں ہو سکتے اس گفتگو میں۔ چائے لاتے ہیں تو چائے رکھی ان کے گئے، دو لفظ سن لی، کھانا لا کے رکھا بچوں نے، کوئی بات سن لی۔ اب دو چار لفظ سنے، چار کے ساتھ چار اپنے جوڑے اور بچوں کو ایک ذہن بن گیا۔ اب کریں یہ گفتگو، مضبوط گفتگو کریں، گھر کے اندر ایمانداری کا پرچار کریں، گھر کے اندر حضرات صحابہ کرام کے ایام کریں، ان کی راتوں کے تذکرے کریں، ان کے جہادوں کے تذکرے کریں، ان کے نوافل کے تذکرے کریں، ان کی ایمانداری کے تذکرے کریں، اور ایک سے بڑھ کر ایک کی کریں۔ حضرت انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات جب ان کی وہ حکایات، ان کے واقعات، ان کا دین، ان کا طریقہ، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ان کا باہم تعلق، ان کی دینداری، ان کی عبادت، ان کی ایمانداری، ان کا کاروبار، ان کا پڑوسی کا خیال، یہ سب جب ہم اپنے گھروں میں تذکرہ کریں گے بچے سنتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں اپنے بچوں کو لا کے پاس بٹھا لیں، آج اور بیٹھ جاؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے، یہ روزانہ ہم 10 منٹ بات کیا کریں گے، روزانہ کسی وقت بات کیا کریں گے، 5 منٹ بات کیا کریں گے، اتنا کتاب ہے جس کو روزانہ پڑھا کریں گے، میں پڑھوں گا بچوں آپ سنیں گے۔ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، تھکتے ہیں، شوق نہیں، بڑوں کو شوق نہیں ہے، چھوٹوں کو کیا ہوگا۔ لیکن آدمی ایسے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوئی موقع آئے تو اس موقع کی مناسبت سے بات کر لی جائے۔ اس سے بچوں کے اندر اور خاندان کے اندر اپنے بزرگوں کے، اپنے آبا کے، اپنے بڑوں کے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے، حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے، ان تمام کے وہ واقعات و محبت اجاگر ہوتے ہیں۔ گھر میں ہو جاتا ہے بچے آپس میں لڑ پڑے، آپ نے سنا کہ اندر کی آواز زور سے آ گئی، پتہ کیا جاؤ لوگوں کو بلائے، کوئی گھر کو کھانا نہ بنائے، یہ کھانا نہیں گھر ہے، اس کا بالکل بڑا ماحول کیا ہوا؟
اس کا جو نتیجہ ہے جھگڑے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اگر یہ بات تمہارے درمیان شیطان نے ڈالی ہوگی تو تمہارے درمیان بڑی محبت چل رہی ہوگی. یہ جو جھگڑا پیدا ہوتا ہے جب بھی اس کے اندر شیطان ہوتا ہے, ہمیں آپ کو شیطان کو نہیں خوش کرنا ہے, ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. لہٰذا جب ہم آپس میں ہاتھ ملاؤ ایک دوسرے کو معاف کرو, جاؤ حلال سے کھاؤ پیو اور جھگڑا آپس میں نہیں. ہر بات کے اوپر آواز سننے کی اس بچے نے غلط جملے استعمال کی, اس کو بلایا کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں سے نہیں کرتے. ان کا طریقہ یہ نہیں تھا, ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ نہیں تھا. ہمارے والد صاحب بھی کیا کرتے تھے, ہمارے صحابہ کرام, ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ یوں کیا کرتے تھے. تو بچوں کے دلوں میں یہ آتا ہے کہ یہ بار بار صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام یہ قوم ہے, یہ ایک طائفہ ہے, اس کو تو سمجھنا پڑے گا کہ کون لوگ یہ قوم تھے, یہ کب تھے, یہ کیوں تھے, یہ کی عظمت کیوں, یہ والد صاحب نام کے نام کیوں لیتے, یہ جو صدیق اکبر کون ہے, یہ عمر فاروق کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عثمان غنی کون ہے, یہ حضرت علی مرتضیٰ کون ہے, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے, حضرت عائشہ کون تھی, حفصہ کون تھی. یہ جب ہم تذکرہ کریں گے تو بچوں کے دماغ میں خود سے پیدا ہوتا ہے, دیکھو تو صحیح تھے تو یہ ہمارے گھر میں باقیوں کو چھوڑ کے صرف اتنا تذکرہ کیوں ہوتا ہے. یہ صرف ماں پہ کرنے والا تذکرہ نہیں, ہماری چیز بڑی غلطی ہے کہ ہم صرف خاص ایام پر تذکرہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کرتے. ایک کمال نہیں کیا کمال. ہمیں اور آپ کو اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہو تو اس کے ظاہری کچھ دلائل تو ہو سکتے ہیں, لیکن میں اور آپ اپنا خاندان, اپنے چچا ماموں بھائی بیگم بھتیجا کسی کا ایمان قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے. ایک آدمی کہ آپ مسلمان ہیں, کسی میں مسلمان قرآن سے ثابت کرو. تمہارے متعلق آیا ہوگا کہ مسلمان, میرے متعلق کیسے آیا ہوگا, میری پیدائش ابھی کی ہے, قرآن کریم 1400 سال پہلے کا ہے, قرآن میں نہ میرے خاندان کے اندر کیسے آئے گا. اور اگر اس طرح ہر ایک کا تذکرہ آنا شروع ہو گیا تو کیا 30 سالوں میں قرآن پورا ہوگا؟ یہ تو ہزاروں لاکھوں سوالوں میں ہوتا ہے. پھر رمضان میں طریقے سے پڑھو گے, روز کے کتنے سارے پڑھو گے, یہ نہیں ہوتا. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھو تو میں چاہے کہ ایمان ہو, جی ہاں قرآن سے ثابت کرو, ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پر قرآن و حدیث دونوں گواہ ہیں. ان کے تقویٰ کا قرآن گواہ ہے, ان کی زندگی کا قرآن گواہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ, اللہ نے تو ان کو پڑھے بھی دیا ہے. اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم المتقون, اولئک هم المهتدون. اور وہ جو آیت میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, جیسے یہ ایمان لاتے ہیں یہود و نصارہ ایسا ہی ایمان لائیں گے تو قابل قبول ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. ابراہیم علیہ السلام جن کے دین پر عمل ہے وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ انہی کے دین میں اختیار کر لیں, اور ان کے دین اختیار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لہٰذا اپنے دلوں سے یہودوں کی محبت, یہودیوں کی محبت, نصرانیوں کی محبت, مجوسیوں کی محبت, دین کے مخالفین کی محبت, جن کے پاس مال و دولت ہے اور ان کی محبت دل سے نکالی جائے. دل میں محبت ہو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, دل میں محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, دل میں محبت ہو تو ان کی جن کے لیے قرآن کریم میں آیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. قرآن کریم لا
مخالف ہوتی ہیں تو یہ وہ اپنی اولادوں کے مخالف ہوتے ہیں، یہ اپنے آبا کے بھی مخالف ہوتے ہیں. یہ ہے اخلاص، یہ ہے ایمانداری کہ اللہ کی بات مانی. اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر، ایمان سے بھر دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم لوگ خبردار رہو، یہ بات یاد رکھو کہ جماعتوں میں صرف وہ جماعت کامیاب ہوئی جو اللہ کی جماعت. لہذا اپنے میٹنگوں میں، اپنے گیدرنگ میں، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں، اپنے مجالس میں، اپنی گپ شپ میں، اپنے بیانات میں، بعض نصیحت میں اس طائفے کا تذکرہ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے صحابوں کے بارے میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے دین حق پر ہیں، ان میں کوئی ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہے. ان سب سے اللہ راضی ہے، یہ سب اللہ سے راضی ہیں. لہذا ہمیں بھی کامیابی. اور یہ کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے سارے پیغمبر کی بات ماننے والے، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل فرمانبردار تھے. تو اگر ہمیں ہدایت پہ رہنا ہے، ہمیں رشد پر رہنا ہے، ہمیں فلاح پانی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح نبی علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان. ہم ان کی طرح اپنے اعمال کو کریں، ہم ان کی طرح سچائی